میرے جو سامنے کاسا ہے ہٹا دے ساکی، میرا اصرار ہے آنکھوں سے پلا دے ساکی۔ دل کے ساگر میں گرا نظر کی بجلی ایسی، بحر خاموش میں طوفان اٹھا دے ساکی۔ وہی شراب، وہ ساغر، وہ بادا و مینا، پرانے رند کو کچھ آج نیا دے ساکی۔ آج بے اثر ہے جتنا نشہ شراب میں ہے، چین آ جائے میرے دل کو دعا دے ساکی۔ تیری آنکھوں میں ڈوبتا ہے سب غم دنیا، مجھے کچھ دیر تو جینے کا مزہ دے ساکی۔ ہے تیرا کام تو روتوں کو ہنسانا، لیکن دل یہ بوجھل ہے کہے آج رلا دے ساکی۔ وقت کتنے کو ڈبونا ہے ابھی ساغر میں، ابھی کتنی پڑی ہے رات بتا دے ساکی۔ ملا کے آنکھ نہ ہونٹوں پہ یوں مسکان سجا، لگی جو آگ ہے اس کو نہ ہوا دے ساکی۔ مجھے چڑھا ہے جو سارا نشہ ہے آنکھوں کا، بھلے شراب میں پانی ہی ملا دے ساکی۔ میں بھی دیکھوں میری برداشت کی حد ہے کتنی، یہ جو چہرے پہ ہے نقاب گرا دے ساکی۔ مجھے یقین ہے آنکھوں کا نشہ ہے فرضی، میرے ایمان کی بنیاد ہلا دے ساکی۔ ہوئے تھے میکدے میں آخری ایام بسر، چھڑک شراب اسے آگ لگا دے ساکی۔ جس میں ہے راکھ یہ کرتا رہا اپنی حسرت، اسی ایندھن میں تو فیصل کو جلا دے ساکی۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ تو غزل کا قافیہ جو ہے وہ ساکی ہے۔ تو ساکی عموماً مے خانے میں شراب پیش کرنے والے یا والی شخص کو کہتے ہیں۔ تو عموماً اردو شاعری میں مے خانوں اور ساکی کا ذکر بہت ہوتا ہے، لیکن تشبیہاً اس کو ہم بہت سے معنی اس کے لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اسی قافیے سے اس غزل کو لکھا ہے۔ تو یہاں پہ عموماً حسن کی تعریف اور جو ہے وہ جو بھی میکدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے متعلق ذکر ہے۔ تو غزل کا مطلع جو ہے وہ ساکی سے ایک اصرار ہے کہ جو ہے وہ میرے سامنے سے یہ جو شراب ہے، کاسا ہے، جو شراب کا پیالہ ہے، یہ ہٹا دے اور مجھے آنکھوں سے آج پلا دے، آنکھوں سے جو ہے وہ آنکھوں کا نشہ دلا دے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میرے جو سامنے کاسا ہے ہٹا دے ساکی، میرے جو سامنے کاسا ہے ہٹا دے ساکی، میرا اصرار ہے آنکھوں سے پلا دے ساکی، میرا اصرار ہے آنکھوں سے پلا دے ساکی، میرے جو سامنے کاسا ہے ہٹا دے ساکی، میرا اصرار ہے آنکھوں سے پلا دے ساکی۔ اگلا شعر جو ہے وہ اسی سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، اسی کے تسلسل میں، کہ میرا جو ہے دل کا جو سمندر ہے وہ بحر خاموش ہے، یعنی خاموش سمندر ہے، بالکل پرسکون ہے۔ اس میں اپنے نظروں سے ایسی بجلی گرا کہ اس میں طوفان کھڑا ہو جائے۔ تو عموماً جب طوفان آتا ہے سمندر میں تو اس میں جو ہے وہ گرج چمک اور بجلیاں اور بارش وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تشبیہاً ساکی کو یہ کہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے بجلیاں گرا اس میں تاکہ طوفان کھڑا ہو جائے اس بحر خاموش میں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دل کے ساگر میں گرا نظر کی بجلی ایسی، دل کے ساگر میں گرا نظر کی بجلی ایسی، بحر خاموش میں طوفان اٹھا دے ساکی، بحر خاموش میں طوفان اٹھا دے ساکی۔ اگلا جو شعر ہے وہ اسی سے کے تسلسل میں ہے پھر، کہ
جو عمومی چیزیں ہوتی ہیں میکدے میں، شراب اور ساغر اور بادہ و مینا، اسی کے مترادفات ہیں۔ بادہ شراب کو کہتے ہیں، مینا جو ہے وہ ساغر کو یا پیالے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کا ذکر کیا کہ وہی سب چیزیں ہیں پرانی۔ تو جو میں ہوں ایک بہت پرانا رند ہوں، پرانا شرابی ہوں، تو مجھے اپنی جو ہے وہ کچھ آج نیا دے، یعنی جو میں نے اصرار کیا ہے کہ آنکھوں سے پلا، تو وہ کچھ نیا دے مجھے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وہی شراب وہ ساغر وہ بادہ و مینا، وہی شراب وہ ساغر وہ بادہ و مینا، پرانے رند کو کچھ آج نیا دے ساکی، پرانے رند کو کچھ آج نیا دے ساکی، وہی شراب وہ ساغر وہ بادہ و مینا، پرانے رند کو کچھ آج نیا دے ساکی۔ اگلا شعر جو ہے وہ انسان، اللہ نہ کرے کوئی، یہ تو اردو شاعری کا ایک خاصہ ہے، میں خانے میں کدے پہ شاعری کرنے کا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ان چیزوں میں کبھی بھی وہ ان میں نہیں پڑا۔ لیکن عموماً جو انسان، کیونکہ اس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے آپ کے برین میں، جو آپ شراب پیتے ہیں اس سے آپ کا دماغ میں جو آپ کے ڈپریشن کریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کے جو بھی فکریں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ نشہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ عموماً لوگ جب شراب پیتے ہیں تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بیکاز ان کے وہ جو غم اور مایوسی ہے وہ والی جو ہے وہ حس ختم ہو جاتی ہے دماغ میں، عارضی طور پہ جب تک وہ شراب کا نشہ، اس کیمیکل کا نشہ رہتا ہے۔ تو یہ عموماً اس لیے پیتے ہیں۔ لیکن پھر ایک اور چیز ہوتی ہے، جس طرح وہ فلموں میں کہتے ہیں کہ اب اسے دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ تو بعض اوقات انسان پہ اس قسم کے کیمیکل، کیونکہ دوائیاں بھی کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ مختلف کام کرتے ہیں انسان کے جسم میں، تو جب وہ بے اثر ہو جائیں تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو اب اس کے لیے دعا کریں۔ تو اسی طرح میں نے یہاں پہ ساقی سے کہا ہے کہ تو میرے لیے دعا کر، کیونکہ شراب جو ہے وہ اب بے اثر ہے، میرا غم اس سے ختم نہیں ہوتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ آج بے اثر ہے جتنا نشہ شراب میں ہے، آج بے اثر ہے جتنا نشہ شراب میں ہے، چین آ جائے میرے دل کو دعا دے ساکی، چین آ جائے میرے دل کو دعا دے ساکی، آج بے اثر ہے جتنا نشہ شراب میں ہے، چین آ جائے میرے دل کو دعا دے ساکی۔ اگلا شعر جو ہے وہ ساکی کی آنکھوں سے متعلق ہے پھر دوبارہ۔ تو میں نے یہاں پہ ساکی کو کہا کہ تیری آنکھوں میں سب غم دنیا ڈوب جاتا ہے، جب تو میری طرف دیکھتا ہے تو تیری آنکھوں میں میرا سب غم، دنیا کا غم جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، تو مجھے پھر جینے کا مزہ آتا ہے، بیکاز غم جو ہے وہ انسان کی جینے کا مزہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ تو جب غم ڈوب جائے کسی چیز میں، غم ختم ہو جائے تو انسان کو جینے کا مزہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ تیری آنکھوں میں ڈوبتا ہے سب غم دنیا، تیری آنکھوں میں ڈوبتا ہے سب غم دنیا، مجھے کچھ دیر تو جینے کا مزہ دے ساکی، مجھے کچھ دیر تو جینے کا مزہ دے ساکی، تیری آنکھوں میں ڈوبتا ہے سب غم دنیا، مجھے کچھ دیر تو جینے کا مزہ دے ساکی۔ اگلا شعر جو ہے وہ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ شراب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے غم بھول جاتا ہے، تو یہاں پہ میں نے یہی ذکر کیا ہے ساقی سے کہ تیرا کام روتوں کو ہنسانا ہے، روتے ہوئے لوگوں کو ہنسانا ہے، لیکن میرا دل آج بہت بوجھل ہے، اور وہ تجھ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے رلا دے تاکہ میرا دل ہلکا ہو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہے تیرا کام تو روتوں کو ہنسانا، لیکن ہے تیرا کام تو روتوں کو ہنسانا، لیکن دل یہ بوجھل ہے کہے آج رلا دے ساکی، دل یہ بوجھل ہے کہے آج رلا دے ساکی، ہے تیرا کام تو روتوں کو ہنسانا، لیکن دل یہ بوجھل ہے کہے آج رلا دے ساکی۔ اگلا شعر جو ہے وہ وقت سے متعلق ہے کہ عموماً جو
رات کا وقت ہوتا ہے وہ عموماً سب سے زیادہ غم آور وقت ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ تنہا ہوتا ہے عموماً، اور خاموشی ہوتی ہے اور دنیا کے کام کاج ختم ہو چکے ہوتے ہیں، تو انسان اس وقت سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے اور میکدے کا رخ بھی تبھی کرتا ہے۔ تو یہ اس شعر میں ساقی سے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی مجھے ساغر میں، یعنی جو میرا شراب کا پیالہ ہے، اس میں مجھے ابھی کتنا وقت برباد کرنا ہے، کتنا وقت اس کے اندر ڈبونا ہے، اور رات کا کتنا وقت ابھی باقی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وقت کتنے کو ڈبونا ہے ابھی ساغر میں، وقت کتنے کو ڈبونا ہے ابھی ساغر میں، ابھی کتنی پڑی ہے رات بتا دے ساقی، ابھی کتنی پڑی ہے رات بتا دے ساقی، وقت کتنے کو ڈبونا ہے ابھی ساغر میں، ابھی کتنی پڑی ہے رات بتا دے ساقی۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک ساقی سے پھر آنکھوں سے متعلق ہے کہ تو نے آنکھ ملائی ہے، اوپر سے تو مسکرا رہا ہے، تو جو تیری آنکھ ملانے کی وجہ سے دل میں آگ لگی ہے، تو تیرا مسکرانا جو ہے نا اس آگ کو ہوا دینے کے برابر ہے، یعنی تو اس کو آگ کو مزید بھڑکا رہا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ملا کے آنکھ نہ ہونٹوں پہ یوں مسکان سجا، ملا کے آنکھ نہ ہونٹوں پہ یوں مسکان سجا، لگی جو آگ ہے اس کو نہ ہوا دے ساقی، لگی جو آگ ہے اس کو نہ ہوا دے ساقی، ملا کے آنکھ نہ ہونٹوں پہ یوں مسکان سجا، لگی جو آگ ہے اس کو نہ ہوا دے ساقی۔ اگلا جو شعر ہے وہ نشے سے متعلق ہے، آنکھوں اور نشے کا ذکر ہے دوبارہ اس میں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جتنا بھی نشہ ہے ساقی وہ تیری آنکھوں کا ہے، تو اگر میری شراب میں تو پانی بھی ملا دے گا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے چڑھا ہے جو سارا نشہ ہے آنکھوں کا، مجھے چڑھا ہے جو سارا نشہ ہے آنکھوں کا، بھلے شراب میں پانی ہی ملا دے ساقی، بھلے شراب میں پانی ہی ملا دے ساقی، مجھے چڑھا ہے جو سارا نشہ ہے آنکھوں کا، بھلے شراب میں پانی ہی ملا دے ساقی۔ اگلا جو شعر ہے وہ برداشت سے متعلق ہے کہ انسان کی ہر معاملے میں ایک خاص برداشت ہوتی ہے، ایک تھریشولڈ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، ایک حد ہوتی ہے جہاں جو اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کی جو معاملہ ہے اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حسن کے دیدار سے متعلق ہوتا ہے کہ ایک خاص حد ہے جہاں تک انسان حسن کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ساقی کو یہی کہا ہے کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے برداشت کی حد کہاں تک ہے، تو تیرے چہرے پہ جو نقاب ہے اس کو گرا دے تاکہ میں اپنی برداشت کی حد چیک کر سکوں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میں بھی دیکھوں میری برداشت کی حد ہے کتنی، میں بھی دیکھوں میری برداشت کی حد ہے کتنی، یہ جو چہرے پہ ہے نقاب گرا دے ساقی، یہ جو چہرے پہ ہے نقاب گرا دے ساقی، میں بھی دیکھوں میری برداشت کی حد ہے کتنی، یہ جو چہرے پہ ہے نقاب گرا دے ساقی۔ اگلا جو شعر ہے وہ پچھلے جو شاعر کی ہے اس کی اس لحاظ سے اس کی تردید ہے کہ یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ جو آنکھوں کا نشہ یہ فرضی ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ کوئی حقیقت نہیں، یہ شاعرانہ بات ہے، آنکھوں میں کوئی نشہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے ساقی کو یہ کہا ہے کہ تو جو ہے مجھ سے آنکھیں ملا کے میرے اس ایمان کی بنیادوں کو ہلا دے، تو یعنی تم ثابت کر دے کہ آنکھوں کا نشہ ہوتا ہے، اور میرا جو یقین ہے، میرا جو ایمان ہے کہ آنکھوں کا نشہ فرضی ہے، اس کی بنیادوں کو ختم کر دے، اس کی بنیادیں ہلا دے، اس یقین کو ختم کر دے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مجھے یقین ہے آنکھوں کا نشہ ہے فرضی، مجھے یقین ہے آنکھوں کا نشہ ہے فرضی، میرے ایمان کی بنیاد ہلا دے ساقی، میرے ایمان کی بنیاد ہلا دے ساقی، مجھے یقین ہے آنکھوں کا نشہ ہے فرضی، میرے ایمان کی بنیاد ہلا دے ساقی۔ اگلے جو دو اشعار ہیں یہ مجھے بہت پسند ہیں اس غزل کے، میرے پسندیدہ ترین اشعار ہیں، اس میں مقطع بھی ہے اسی میں شامل۔ تو اس میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ جو ہے اپنا ذکر کیا ہے کہ اس کے جو آخری ایام ہیں وہ میکدے میں گزرے، کہ اس شخص کے آخری ایام میکدے میں گزرے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ اس کو تو اس پہ شراب چھڑک کے اس کو آگ لگا دے،
یعنی اس کے جو آخری ایام ہیں وہ میکدے میں گزرے ہیں، تو اس کو دفنانا، اس پہ شراب چھڑک کے اس کو آگ لگا دے، کیونکہ جس ایندھن میں یہ اپنے حسرتوں کو جلاتا رہا ہے، اپنی حسرتوں کا جو اس کی حسرتیں پوری نہ ہو سکیں ان کا غم بھلانے کے لیے یہ اس کو استعمال کرتا رہا ہے شراب کو، تو بیسیکلی اس شراب کے ایندھن میں اپنے حسرتوں کو جلاتا رہے، تو اسی ایندھن میں تو فیصل کو بھی جلا دے۔ تو اشعار اس طرح ہیں کہ میرے ایمان کی ہوئے تھے میکدے میں آخری ایام بسر، ہوئے تھے میکدے میں آخری ایام بسر، چھڑک شراب اسے آگ لگا دے ساکی، چھڑک شراب اسے آگ لگا دے ساکی، جس میں ہے راک یہ کرتا رہا اپنی حسرت، جس میں ہے راک یہ کرتا رہا اپنی حسرت، اسی ایندھن میں تو فیصل کو جلا دے ساکی، اسی ایندھن میں تو فیصل کو جلا دے ساکی، ہوئے تھے میکدے میں آخری ایام بسر، چھڑک شراب اسے آگ لگا دے ساکی، جس میں ہے راک یہ کرتا رہا اپنی حسرت، اسی ایندھن میں تو فیصل کو جلا دے ساکی۔ میرے جو سامنے کاسا ہے ہٹا دے ساکی، میرا اصرار ہے آنکھوں سے پلا دے ساکی۔ جی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔